آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف تحریکیں ہیں جو قرآن مجید کی زبان لوگوں کو سکھانے کے لیے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ 6 مہینے کے اندر یا 8 مہینے کے اندر قرآن کی زبان سیکھ لیں گے اور آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان آپ سیکھ لیں گے، اس میں آپ گرامر سیکھتے ہیں، صرف نحو کا علم کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، پنچویشن کیا ہوتی ہیں، تو یہ جو ایک سطح ہے سیکھنے کی، اور یہ جو دوسری چیز آپ بیان کر رہے ہیں، کتنا فرق ہے ان دونوں میں؟ یعنی اس کی ذوق آشنائی نہ ہو تو فہم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اور یہ کون سی سطح ہے جو ہمارے عام طور پہ قرآن کی زبان کے نام پہ رائج ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عام لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے یا قرآن مجید کو خود کوئی تلاوت کرے یا قرآن مجید تراویح میں سنایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ براہ راست کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم اخذ کر لیں۔ عام آدمی کی ضرورت بھی یہی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا یہ کمال بھی ہے، یعنی یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عمومی اسٹرکچر کے لحاظ سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اچھا، بہت ہی کم الفاظ یا کم مادے ہیں جن کو ترتیب دے کر اس کی ساری زبان وجود میں آ گئی ہے۔ اگر آپ مفردات کو الگ نکالیں تو بہت مختصر سی آپ کو اس کی فہرست ملے گی۔ اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، جو جملے کا عمومی اسٹرکچر ہے دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، اس سے واقف کرا دینا، یہ عام آدمی کی ضرورت ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں یا میں نے جو اپنی کتاب میں یہ ابواب باندھے ہیں، یہ اصل میں طالب علموں کے لیے، ٹھیک، یعنی وہ لوگ کہ جو آگے بڑھ کر عربی زبان سیکھتے ہیں، قرآن کی شرح و تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا شروع کو پڑھنا چاہتے ہیں، اہل علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے متعلق مباحث کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو عام آدمی کو اگر آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اتنی ایک عربی سکھا دینا کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست کچھ سمجھ لے۔ کچھ سمجھ لے کا مطلب اس سے تذکیر حاصل کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ تذکیر اور نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان کتاب ہے، لیکن علمی لحاظ سے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے البتہ اس زبان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی عالم رہنمائی بھی کر دیتا ہے، یعنی اگر کہیں مشکل پیش آتی ہے تو عام آدمی کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر آراء قائم کرنے لگ جائے۔ وہ قرآن کو سادہ طریقے سے پڑھے گا، سادہ طریقے سے اس سے مطلب سمجھے گا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا، بنیادی ہدایت اس تک پہنچ جائے گی۔ یعنی قرآن کا جو اصل موضوع ہے کہ وہ انذار قیامت کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عارضی دنیا کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس پاکیزگی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید سے آسانی کے ساتھ ہر آدمی کو معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کہیں وہ محسوس کرتا ہے کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے جس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جس سے متعلق آدمی کو مزید آگے بڑھ کے جاننا چاہیے، تو کلام کے اسرار اور کلام کے غوامض تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے اسے اہل علم کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو لوگ عام لوگوں میں سے بھی یہ رہنمائی چاہتے ہوں، انہیں جلیل القدر اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی طالب علم اپنے آپ کو اس سطح سے اٹھانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل علم کی بات کو ان کی تعبیر میں، ان کی اصطلاحات میں، ان کے انداز میں سمجھے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا ذوق پیدا کرے۔ اور اس چیز کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز خود انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے ادبیات کا ذوق۔ اچھا، یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے تو قرآن مجید ایک شہپارہ ادب ہے، پھر آپ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ ہدایت آپ حاصل کر لیں گے، رہنمائی حاصل کر لیں گے، دین کو آپ جان لیں گے، وہ جو پیغام لے کے آیا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید نے ایک فارم اختیار کی ہے، اس سے حظ اٹھانا۔ قرآن مجید کی موسیقیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام تلاوت بھی کی جائے تو کیسے کانوں میں رس گھولتا ہوا ایک کلام آپ کے پاس آتا ہے، اور کس طریقے سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبنم ہے کہ جس کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ انداز بھی ہے۔ آخر دیکھیے نا، حالی نے کیسے خراج تحسین پیش کیا کہ قرآن مجید کو، کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان کی اپریسیشن ہی سے آپ پر واضح ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کی یہ ضرورتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اس طرح کی صحیح کی جاتی ہے وہ عام آدمی کو قرآن مجید کے قریب لانے، مانوس کرنے کے لیے۔ پھر عام لوگوں ہی میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں کہ جو زیادہ گہرا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سچے طالب علم بن جاتے ہیں، اور انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دین کے علماء بنتے ہیں۔ ان کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں۔ قرآن مجید کی زبان کی اس درجے کی اپریسیشن
کہ آپ براہ راست اس کو اس کے غوامض اور اسرار کے ساتھ سمجھ سکیں، وہ ظاہر ہے کہ 25-30 سال کی جدوجہد سے پیدا ہوتی ہے، لیکن 7-8-9 مہینے میں آپ عام آدمی کو اس قابل ضرور کر دیتے ہیں کہ قرآن کی دعوت اور پیغام اس تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پر تدبر اور غور و فکر کے جو آپ نے اصول بیان کیے، اس میں دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے طالب علموں کو توجہ دلائی وہ یہ کہ یہ جو زبان ہے، یہ آپ نے بیان کر دیا کہ عربی معلّہ ہے، خاص عہد کی زبان ہے، اس کے کیا کیا امتیازات تھے، اس کو آپ نے نمایاں کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ یہ زبان بالکل واضح زبان ہے، زبان کی ابانت کے عنوان سے اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو سمجھنے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ کے حوالے سے یہ بحثیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو غریب الفاظ تھے یا ان کے معنی لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اس خاص پس منظر کی جو کتاب ہے، اس میں خاص زبان کا اسلوب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلوب بالکل واضح ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے اہل علم کو۔ یہ جو زبان کی ابانت ہے، یہ بات بھی خود قرآن ہی نے بتائی ہے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید نے جس طرح یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کی زبان میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے، ہم نے پہلے حصے میں اسی پر گفتگو کی ہے۔ اسی کو میں نے یہ عنوان دیا ہے کہ یہ عربی معلّہ ہے، یعنی یہ گویا قریش کی ٹکسالی زبان ہے، وہ کلاسیکی زبان ہے جس کو ہم عرب جاہلیت کی زبان کہتے ہیں۔ اس زبان کا تعارف ضروری ہے، یہ پہلی بات ہے۔ یہ بات بھی قرآن ہی نے کہی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کس دور کی زبان سیکھنے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زبان ہے۔ یعنی بعد کے زمانوں میں زبان میں جو تغیرات آئے، جو تبدیلیاں آئیں، ان سے اوپر اٹھ کو آپ کو اس دور میں جانا ہوگا جب اللہ کا پیغمبر موجود تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ اس دور کی شاعری، اس دور کا ادب، اس دور کے خطباء کی باتیں، اور بالکل اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب گفتگو کی ہے تو اس میں آپ کو اس کے بڑے خوبصورت نمونے ملتے ہیں اس زبان کے۔ یعنی ادب اور چیز ہے، زبان کا ایک سٹرکچر ہے، تو وہ اس دور کی زبان ہے۔ ابانت قرآن مجید جگہ جگہ کہتے ہیں کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، یہ مبین ہے جس سے ابانت کا مصدر استعمال کیا گیا ہے، یعنی واضح اور واضح کر دینے والی زبان۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کج پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی شاذ و سلیب نہیں اختیار کیے گئے، اس میں کوئی غریب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، اس میں ایسے طریقے نہیں اختیار کیے گئے کہ آپ کے لیے کوئی چیستان بن گیا ہو۔ جو لوگ ہمارے ہاں کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں الغاز کی صورت میں کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایسی کتابیں لکھی جاتی تھی گویا آپ نے لغت کا ایک انبار ہے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ مثلا آپ حریری کے مقامات دیکھیے یا اور اس طرح کی چیزیں دیکھیے، تو قرآن مجید ایک بالکل زندہ زبان میں ہے، یعنی وہ زبان جو لوگ بول رہے ہیں، صاف واضح زبان، اس میں الفاظ ہیں تو سب کے سب عربی زبان کے معروف الفاظ، اس میں اسالیب ہیں تو سب کے سب وہ اسالیب کے جو روزمرہ استعمال میں آتے ہیں، اور اس میں انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہی انداز جو عربوں کے ذوق کا انداز ہے، تو اس لحاظ سے وہ بلسان عربی مبین ہو گیا ہے، واضح صاف زبان۔ چنانچہ کوئی ایسی تعویل کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آپ معروف زبان سے ہٹ کر کوئی بات کریں۔ اچھا، اس لیے کہ جب قرآن نے خود یہ بتا دیا ہے کہ وہ مبین عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے، تو پھر ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ زبان کے معروف اسالیب کو سامنے رکھ کر ہی آیت کا مدعا سمجھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے بھی قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ مجھ سے پہلے میرے جلیل القدر استاذ نے قرآن مجید کی ایک بے نظیر تفسیر لکھی ہے، امام فراہی نے قرآن مجید پر بہت سا کام کیا اور زبان پر کام کیا ہے۔ اس سب کو بھی دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ ہمارے مدرسہ فکر میں ہمیں کسی شاذ اسلوب کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دوسری قرات کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی جگہ کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس میں معروف اسالیب سے ہٹ کر آیت کا کوئی مدعا ہم نے بیان کیا ہو۔ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو اہل علم درست کرتے رہتے ہیں اور آنے والے دور میں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید کے جو معروف اسالیب ہیں، وہ زبان جو اس وقت بھی سب کے لیے عام فہم زبان تھی، وہ زبان جو بعد کے ادوار میں بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر
ہم نے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے جو کسی ایسے معنی میں تھا جس سے لوگ زیادہ مانوس نہیں ہوئے بعض کے زبانوں میں، تو اس کو اسی زبان کے اندر اس طرح رکھ دیا ہے کہ گویا خود جملے نے اٹھا کے بتا دیا ہے کہ یہ اس مدعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کے اس پہلو کو خود بھی نمایاں کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں آیتوں کو اس طرح پھیر پھیر کر تمہارے سامنے رکھا ہے، تصریف کی ہے ان کی، کہ جس سے ہر چیز بالکل واضح ہوگی۔ 10 مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بات اجمال میں بیان کی گئی، اس کے بعد اسی کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ آپ ایک جگہ اگر مجمل طریقے سے اس کی تعین میں کوئی دقت محسوس کرتے ہیں، دوسری جگہ وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی قرآن نے خود بیان کیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پہلے اس کو بالکل محکم انداز میں آیات اتاری گئی، یہ گویا دریا بکوزہ تھا، اس کے بعد پھر ان کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ تو قرآن مجید کے یہ سارے پہلو ہیں، ان کا احاطہ کسی ایک مجلس میں یا ایک گفتگو میں تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس جانب بھی متوجہ ہوں کہ شاذ قسم کی چیزیں، بعض روایتیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کو تو فاتر کے معنی معلوم نہیں تھے یا فلاں لفظ سے وہ واقف نہیں تھے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ جب اس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح کی شاذ چیزوں کو قبول کیا جائے۔ لوگوں نے اس طرح کی روایات معلوم نہیں کہاں سے لے کے عام طور پر لوگوں کو بتا دی ہیں، ورنہ قرآن مجید کی زبان، قرآن کا ادب بالکل وہ ادب اور وہ زبان ہے کہ آپ جیسے ہی عربی زبان سے اعلیٰ سطح پر واقف ہوتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز معروف و معلوم نہیں ہو سکتی۔